شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا اویس کرنی کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اویس کرنی کے خاندان والوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجنون سمجھا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے گھروں کے قریب کمرہ بنایا ہوا تھا۔ 2 سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ کی طرف توجہ نہ دیتے، نہ ہی آپ کی خبرگیری کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گزر بسر اس طرح کرتے کہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کرتے، شام کو انہیں بیچتے اور ان کے بدلے جو ردی کھجوریں وغیرہ ملتی انہیں افطاری کے لیے رکھ لیتے اور انہیں کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کے اجتماع میں فرمایا، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ جائے۔ چند لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، تم میں سے قبیلہ کرن کے لوگ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائے۔ ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ ایک کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا چچا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ قبیلہ کرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، میں کرن ہی کا رہنے والا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، حضور آپ رضی اللہ عنہ اویس کے متعلق سوال کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے۔ وہ اس لائق کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کے متعلق استفسار فرمائے، وہ تو پاگل اور مجنون ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، میں اس پر نہیں بلکہ تم پر رو رہا ہوں۔ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل اویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ منان فرماتے ہیں، جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ کوفہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا، بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھی ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گردآلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا، اے اویس رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر اور ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئی اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی حرم بن حیان، اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا،
اللہ عزوجل نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائے بلند کی اور فرمایا، بے شک ہمارا رب عزوجل کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ نے مجھے دیکھا۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے فرمایا، مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار عزوجل نے خبر دی ہے۔ اے میرے بھائی حرم بن حیان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ عزوجل کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا، اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے نہ تو حضور کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تھی۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہے۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، مجھے اللہ عزوجل کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجیے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا، میرے رب عزوجل کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الدخان کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند آیتیں پڑھی، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے ابن حیان، تیرا باپ فوت ہو چکا، ان قریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ عزوجل جہنم میں۔ اللہ عزوجل ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اے ابن حیان، تیرا باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور تیری ماں حضرت سیدنا حوا رضی اللہ عنہا اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور میرے بھائی اور دوست حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا، حضور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق تو ابھی حیات ہے، ان کا ابھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار عزوجل نے خبر دی ہے، اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان قریب میں اور آپ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے پھول نچاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ پھر فرمایا، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کتاب اللہ عز و جل میں تمام احکامات آ چکے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام علیہم اجمعین کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اور جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوب ڈرانا، اور تمام لوگوں کا خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا، اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا۔ اگر تو مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدا ہو گیا تو تو دین سے جدا ہو جائے گا، تجھے معلوم بھی نہ ہوگا اور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بھائی، تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار عز و جل، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا ہی کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ عز و جل، مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا، اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ عز و جل، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما، اور اسے توڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہے ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے ابن حیان، تجھ پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو۔ آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا، بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں، بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا، اگرچہ تم مجھے نہ دیکھو گے اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی، تو مجھے یاد رکھنا، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ میرے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ عز و جل نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تو اس سے مت چلا جا اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چل دیے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مڑ مڑ کر دیکھتا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ مل سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خبر دیتا۔ ہاں،
اللہ عز و جل نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے ہفتے میں 1-2 مرتبہ خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ضرور ہوتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان۔